کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا مقام اتنا بڑا کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہو دریوں پر، اور آپ کا تذکرہ اللہ کے یہاں ملأ اعلیٰ کے فرشتوں میں عرش الہی پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کو یاد کرو، ہم تم کو یاد کریں گے۔ اور اس کی تشریح نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جہاں پر اللہ کا تذکرہ کیا جائے، قرآن کا تذکرہ کیا جائے، احادیث کا تذکرہ کیا جائے، تو ہر آنے والے شخص کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ مدرسے کے کارکنان کیا کریں گے؟ فرشتے، اور ایسا استقبال کرتے ہیں کہ دنیا میں نظیر نہیں ہے۔ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں اپنے کو، آؤ اے اللہ والے آؤ، اے دین والے آؤ، ہمارے پروں پر تم کو پیر رکھ کے جانا ہوگا۔ دنیا کا قالین کیا ہوگا فرشتوں سے کہ پروں سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی۔ اور اس کے بعد چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت اترتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسے مجمع کو فرشتے رحمت گھیر کر دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی، استغفار کی۔ تو آپ لوگ اتنے اعلیٰ ہو گئے، شرط کیا ہے؟ نیت خالص کر لو کہ یہاں سے لے کے جائیں گے، بخاری کا سبق لے کے جائیں گے، اپنے گھر کو آباد کریں گے، بچیوں کو کریں گے، بچوں کو کریں گے، محلے کو کریں گے، ہر جگہ اللہ کے رسول کی سنت کو داخل کر دیں گے۔ لہذا یہ نیت لازم ہے، شرط ہے، ورنہ بڑا بڑا عمل بھی بیکار۔ اسی میں ہے ہجرت، جس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں تھا۔ اگر تم نے غلط نیت سے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے تو سب بیکار، سب عبث۔ تو لہذا ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے، اپنی نیت کو صاف کر کے بیٹھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ابھی آخری حدیث پڑھائی جائے گی، کلمتانی خفیفتانی ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب امام بخاری نے سبق یاد دلایا ہے، اللہ نے اعزاز دے دیا، اللہ نے نواز دیا، تو لہذا اپنی تعریف نہ کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا۔ یہ اللہ نے دولت دی ہے، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، ورنہ کتنے ہیں بندے، کتنے ہیں لڑکے جن کو یہ توفیق نہیں ملی، تم کو ملی ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہنا، اور جتنا حمد و ثنا کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لہذا یہ ایک بخاری کا مختصر سا، باقی تو جو محدثین یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کو پڑھاتے رہے، بتاتے رہے، انہوں نے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، اس کے بعد بھی کریں گے۔ بس اسی طرح امام بخاری نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، آج سائنس کی ترقی نے ان آیات کو سمجھنا اور آسان کر دیا ہے۔
پہلے تو لوگ سوچتے تھے ہاتھ کیسے بولے گا، پیر کیسے بولے گا، وزن کیسے ہوگا۔ آج تو سائنس کی وجہ سے ذرا سی مشین ماتھے پہ رکھی، آپ کی پوری باڈی کی حرکت آ گئی۔ ٹمپریچر کتنا ہے، ایسی ایسی مشینیں کہ وہ بڑے سے بڑا وزن بتا دیں اور چھوٹی سی چپس ہوتی ہے۔ تو اللہ کا میزان عدل کیا ہوگا؟ اس میں تو ساری زندگی کا ریکارڈ، اور اسی ریکارڈ کو اللہ پلے کرے گا، میدان حشر میں کرے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھائی بھی دیکھ لے گا، برائیاں بھی دیکھ لے گا۔ لہذا اب ہمیں دنیا میں سنبھل کے چلنا ہے۔ کوئی ہمارا حساب لینے والا ہے، کوئی ہمارا ریکارڈ جمع کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آج موبائل کے ذریعے سے بڑے بڑے اہم معاملات طے ہو رہے ہیں، ریکارڈ نکال لیا جاتا ہے اور سب کے سامنے عیاں کر دیا جاتا ہے، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو لہذا لوگ ہوشیار ہو کے پھر بولنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے، اور میدان حشر میں ساری دنیا کے سامنے اللہ عیاں کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں علم کا پیغام سمجھنا ہے۔ علم کیا ہے، کیسی دولت ہے؟ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ سب سے بڑی دولت تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان ہے۔ ایمان، اور پھر اس کے بعد اس ایمان کو سمجھو گے کیسے، جانو گے کیسے؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اس کے لیے علم میں قدم رکھنا لازم ہے۔ قرآن کا پہلا حکم پڑھو پڑھو پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہ قرآن نے نہیں بتلایا ہے، ایک لفظ کہہ دیا بس، جس میں سب کچھ آ گیا۔ اقرأ بسم ربک، جو چیز پڑھنا اللہ کے لیے پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے تو دنیا میں خیر ہی خیر ہوتا، شر ہوتا ہی نہیں۔ عالم ہوتا تو خیر والا، ڈاکٹر ہوتا تو خیر والا، سائنسداں ہوتا تو خیر والا، ہمدرد۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے علوم قرآن کے ہیں، یاد رکھنا، اس لیے کہ آدم کے ہیں، آدم نبی تھے، اللہ کے چہیتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری دنیا کا علم اللہ نے آدم کو دیا تھا۔ فرشتوں سے اپنی سمجھ کے اعتبار سے، یا اللہ نے جو بھی انسان کے بارے میں بتایا ہو، ذرا سی کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ بھئی مقابلہ ہو جائے گا، کیونکہ مقابلے سے صلاحیتیں پتہ چلتی ہیں، کون کیسا ہے۔ اور مقابلہ فرشتے، جنات اور انسان آدم کا۔ لہذا اللہ نے پوچھا سب سے دنیا کے بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں، جس کو قرآن نے کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل جواب نہیں دے سکے،
حضرت آدم نے پورا جواب دے دیا تو اللہ نے آدم کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ مسجود ملائکہ بنا دیا. اپنے لیے جو اللہ سجدہ کراتا تھا فرشتوں سے کہا جھک جاؤ اس کے سامنے علم کی وجہ سے. تو علم شان ہے، بڑا مقام ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، پہلا حکم قرآنی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے تھے بعثت معلما، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ نے خود بیان کیا ہے نبی کی بعثت کیوں بھیجا ہے ہم نے نبی کو. فرمایا ہے ہم نے بھیجا ہے محمد عربی خاتم النبیین کو اپنی کتاب کی تشریح کرنے کے لیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اور کئی جگہ قرآن میں فرمایا اے نبی قرآن کی تشریح کرنے میں، قرآن کے بیان کرنے میں، قرآن کی دعوت دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا ورنہ اللہ کے یہاں سے پکڑ ہو جائے گی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی. اسی میں سے ایک بات یہ بھی تھی بلغوا عنی ولو آیہ. اے صحابہ 1,24,000 1,44,000 کی روایتیں ہیں، سن لو جو کچھ تم نے سیکھ لیا ہے قرآن، ایک آیت سیکھی ہے آگے بھیجو، آگے بھیجو قیامت تک کے لیے. کیونکہ یہ ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، قولی زندگی سب قرآن کا آئینہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، زندگی کیسی تھی؟ تو کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن نمونہ ہے، پڑھتے جاؤ اور سیرت پاک کو سمجھتے جاؤ. ہر گوشہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن گواہی دے رہا ہے. اور کہیں کہتا ہے اے انسانوں تمہارا گائیڈ، تمہارا رہبر، تمہارا ہیرو، تمہارا نجات دہندہ اگر دنیا میں کوئی آیا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہائے افسوس ہمیں نہ قرآن کا حکم یاد رہا نہ احادیث یاد رہی، قرآن بھی بھول گئے. بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے، اور اس سے بڑی تعداد ہے جو سمجھتے نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ کے کلام سے کیوں دشمنی ہے؟ ہر چیز سمجھنا چاہتے ہو، ہر بات جاننا چاہتے ہو، ہر زبان سیکھنا چاہتے ہو، لیکن ہمیں قرآن کی زبان بھی نہیں سیکھنی. اور قرآن کے احکامات یہاں تک کہ اللہ نے ہر صفحے پر بڑے بڑے آفر، ہم یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ کرو تو یہ دیں گے، یہ کرو تو یہ دیں گے. توفیق ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے آفر جلدی جلدی موبائل میں دیکھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو پوچھتے پھرتے ہیں ذرا بتا دو تاکہ لاٹری کھل جائے. لیکن ہائے آخرت کی لاٹری کا کسی کو بھی احساس نہیں. اور جس کی آخرت کی لاٹری انعام
کھل جائے گا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں قرآن احادیث سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ گھر گھر جو فارغ ہو رہے ہیں، وہ ابھی 8 ہوں 10 ہوں 9 ہوں، وہ ہزاروں کو قرآن و حدیث کا ماہر بنانے کا تہیہ کریں۔ ہر شخص، ہر طالب علم ایک مدرسہ بن جائے قرآن کا، احادیث کا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے 3 اہم کاموں کے لیے۔ پہلا کام تعلیم و تعلم، سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، یعنی قرآن سیکھو سکھاؤ۔